بتائیں دنیا کی انسان دنیا کی آگ کا حال یہ ہے، اس میں اگر کسی کو ڈالا جائے تو وہ آگ مار ڈالتی ہے، دنیا کی آگ مار ڈالتی ہے انسان کو جلا کر، مگر جہنم کی آگ کی خصوصیت یہ ہے لا یموت فیہا ولا یحیا، جہنم کی آگ نہ مرنے دے گی نہ جینے دے گی، وہ مرنے بھی نہیں دے گی وہ جینے بھی نہیں دے گی، اس کی حالت یہ ہوگی اللہ اکبر، لوگ وہاں موت مانگیں گے تو ان کو موت بھی نہیں آئے گی، اللہ اکبر۔ اندازہ کریں، آئیے ذرا گناہ کے انجام پہ نظر کیجئے، میرے اور تمہارے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا تذکرہ کرتے فرمایا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان اس پہ غور کرتا۔ میرے بھائیوں، اسی لیے تو اللہ اکبر، صحابہ کرام جب جہنم کا ذکر سنتے تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بن جاتی تھی۔ ام المومنین مفتی چار ملت اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ، جس کے بستر پہ قرآن نازل ہوتا ہے، وہ جب جہنم کا ذکر سنتی اور جہنم کا تذکرہ آیتوں میں آتا قرآن کی تو اتنا روتی کہ آپ کا دوپٹہ بھیگ جاتا اور نچوڑنے کی نوبت آ جاتی، جیسے کپڑے دھل کے عورتیں نچوڑتی ہیں ایسے سیدہ عائشہ پاک کا دوپٹہ اللہ اکبر آنسوؤں سے یوں بھیگتا تھا، ان کے پلو یوں بھیگ جاتے تھے۔ آپ اندازہ فرمائیں، اللہ اکبر، سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی نے قرآن کی آیت مبارکہ سنی، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب باقی ہو کر رہے گا۔ عذاب الہی کا ذکر سن کر فاروق اعظم جیسی ہستی بے ہوش ہو گئی، اللہ کا عذاب سن کر کے، اللہ کے عذاب کا ذکر سن کر آپ پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ آئیے آپ کو بتاؤں، اللہ کے رسول علیہ السلام جہنم کا تذکرہ کرتے فرماتے ہیں کہ جہنم کے اندر جہنمیوں کے سر پر جہنم کا کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے۔ یہ کوئی خطیب کی بات نہیں، پھر کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ لوگ بہت ہلکے میں لیتے ہیں عذاب کی باتوں، اور کچھ لوگوں کا دماغ یہ بن گیا ہے کہ مولانا اللہ تو کریم ہے نا، وہ تو ہمیں بخش دے، وہ تو بڑا مہربان ہے نا، وہ تو ہمیں بخش۔ بے شک اللہ کریم ہے، بے شک اللہ مہربان ہے، لیکن اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنا یہ اس کی شان کریمی کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت کے والد بزرگوار امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، اللہ کے بندو تم اللہ کو کریم جان کر کے گناہ کرتے ہو، یہ تو اس کی شان کریمی کا مذاق ہے نا۔ اور کتنا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں، توجہ فرمائیں، لکھتے ہیں اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، اللہ کو کریم جان کر گناہ کرنے والے، تو اللہ کو قادر جان کر زہر کیوں نہیں کھاتا؟ جب وہ کریم ہے تیرے گناہ پر تجھے بخش دے گا تو وہ قادر بھی تو ہے، زہر کھانے پر تجھے زندگی بھی دے سکتا ہے، لیکن تو نے اللہ کو قادر جان کر کبھی زہر نہیں کھایا، اور تو اللہ کو کریم جان کر گناہ پر گناہ کر رہا ہے۔ یہ کتنی تیری دلیری ہے اور کتنی تیری بے باکی ہے۔ تو اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جہنم کے اندر مجرموں کے سر پر جہنم کی آگ کا کھولتا ہوا پانی۔ یہاں پر اس پر پھر تبصرہ کروں، دنیا کی آگ پر جب پانی گرم ہوتا ہے تو اس سے بھاپ نکلتی، لیکن جہنم کے اندر جو پانی اس میں کوئی بھاپ ہی نہیں، وہاں بھاپ کا تصور ہی نہیں۔ دنیا کی آگ جلتی ہے تو اس میں روشنی پھوٹتی ہے، جہنم کی آگ کے اندر کوئی روشنی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، وہاں اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تاریکی ہی تاریکی ہے۔ اور اس آگ کے اندر دنیا کی آگ میں سانپ اور بچھو ڈالے جائیں تو وہ جل کے مر جائیں، لیکن جہنم کے اندر اللہ نے ایسے بچھو اور سانپ پیدا کیے ہیں کہ ان کی پرورش ہی جہنم کی آگ میں ہو رہی ہے۔
اللہ کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سانپ اتنے موٹے موٹے ہیں جیسے اونٹ موٹے ہوتے ہیں، بختی اونٹ، اور بچھو اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے کھچر بڑے بڑے ہوتے ہیں، موٹے موٹے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب مجرموں کو یہ سانپ اور بچھو ڈسیں گے تو سانپوں کے ڈسنے سے 70 سال تک کے زہر ان کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا اور وہ چیختے رہیں گے، اور جب وہ بچھو ڈسیں گے تو 40 سال تک کے ان کا زہر ان کے جسم کے اندر گھومتا رہے گا اور وہ تڑپتے رہیں گے۔ لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام کی حدیث دل کے کانوں سے سنیں، وہ لوگ جو فجر کی نماز میں بستروں پر پڑے رہتے ہیں، وہ لوگ جو راتوں کو تنہائیوں کے اندر جرائم کرتے رہتے ہیں، وہ لوگ جو عورتوں کو دیکھتے ہیں تو پاپ کی نظریں ڈالتے ہیں، عورتوں کو دیکھ کر ان کا چلنا بدل جاتا ہے، ان کا بیٹھنے کا اسٹائل بدل جاتا ہے، ان کے بولنے کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے، یعنی دل و دماغ کے اندر جن کے اندر پاپ ہے، پاپ، جرائم ہے، جرائم، یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ یہاں نیکیاں کرنے والے نہیں بچے تو گناہ کرنے والے کہاں بچیں گے؟ یہاں تقوی شعار ہمیشہ نہیں رہے تو جرائم کرنے والے کہاں رہیں گے؟ اللہ کے بندو ذرا سوچو تو صحیح، اللہ اکبر، کہاں جانا ہے؟ کس طرف کا سفر کرنا ہے؟ آخری منزل کیا ہے؟ کس کی طرف لوٹنا ہے؟ کس کی طرف پلٹ کر جانا ہے؟ اور بے باکی کا عالم یہ ہے انسان ایک دن ذرا صبح سے لے کر رات تک اپنے اعمال پر نظر تو کرے کہ روزانہ نیند سے اٹھ کر سونے تک میں اللہ کی فرما برداری کتنی کرتا ہوں اور اللہ کی نافرمانی کتنی کرتا ہوں۔ مسلمانوں، اگر کوئی 10,000 روپے کی نوکری دے دے تو ہم اس کو ناراض نہیں کرتے، 10,000 کی نوکری جس کو دے دے، جو دے دے سیٹ، ہم اس کو ناراض نہیں کرتے، 10,000 کی نوکری دینے والے سیٹ کو ناراض نہیں کرتے، اس کی خوشی کا اتنا خیال کرتے، وہ کہہ دے کہ 5 بجے صبح آنا ہے تو 5 بجے پہنچ ہی جانا، میرے گھر یہ سامان پہنچانا ہے تو پہنچانا ہے، اتنی رات کو آ کر کے فلاں کام کرنا ہے تو کرنا ہے۔ جس نے 10,000 کی نوکری دی ہے اس کی خوشی کا اتنا خیال ہے، جس خدا نے ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل بنائی، جس خدا نے ماں کے سینے میں ہمارے پیدا ہونے سے پہلے دودھ جیسی غذا پیدا کی، جس خدا نے ہماری پیدائش سے پہلے ماں باپ کے دل میں ہماری محبت، ہمارا پیار پیدا کیا، جس خدا نے ہمیں چلنے کی طاقت دی، بولنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، جس نے رزق دیا، روزے دی، اچھے ماں باپ دیے، آسمان کا صاحبان دیا، خوبصورت مکان دیا، لباس دیا، ساری نعمتیں دی، جتنی نعمتیں سب اللہ نے دی ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں 10,000 کی نوکری جس کے یہاں کرتے ہو اس کی خوشی کا خیال ہے، جس نے ساری نعمتیں دی ہے اس کی خوشی کا کبھی خیال کیا؟ اس کی خوشی کا کبھی خیال کیا؟ آپ مجھے بتائیں ہم سے بڑا بے وفا کون؟ ہم سے بڑا ہرجائی کون؟ ہم سے بڑا نکما کون؟ آپ مجھے بتائیں ہم کیا بنے؟ ہم کیا کیا بنے؟ ادیب بنے، خطیب بنے، یہ بنے، وہ بنے، وہ بنے، وہ بنے۔ بلکہ اگر برا نہیں مانو، سنیوں کا مجمع ہے، میں آپ کو برا نہیں ماننا میری بات کا، قادری بن گئے، نقشبندی بن گئے، چشتی بن گئے، رضوی بن گئے، اشرفی بن گئے، برکاتی بن گئے، مداری بن گئے، وارسی بن گئے، سب بنے، کیا ہم اللہ کے بندے بھی بنے؟ ہم نے سب سے وفا کی، اللہ سے ہم نے کیا وفا؟ پہلی منزل ہے اللہ کا بندہ بننا، اللہ کا بندہ بنیں گے بعد میں سب کچھ ملنا ہے۔ جو اللہ کا بندہ ہی نہ بنا، جس نے ہمیشہ بندگی کی تو اپنی نفسانی خواہشات کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے روئے زمین پر سب سے زیادہ اگر کسی کو پوجا جاتا ہے، روئے زمین پر باطل خداؤں میں اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں معبودان باطل میں اگر سب سے زیادہ کسی کو پوجا جاتا ہے تو وہ نفسانی خواہشات کو پوجا جاتا ہے۔ انسان اپنے نفس کا بندہ ہے، جو کلمہ پڑھ کے دوسرے بتوں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے وہ انسان بھی کہیں نہ کہیں اپنے نفس کا بندہ بنا ہوا، کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنے نفس کی بندگی کر رہا ہے۔ کیوں؟ خدا کہہ رہا ہے فجر میں اٹھ، نفس کہہ رہا ہے سو جا۔ کس کی معنی؟ آپ مجھے بتائیں
ہم بہت کچھ بنے، اللہ کے بندے بنے؟ خدا کہہ رہے اٹھ، نفس کہہ رہے سو جا، خدا کہہ رہے حلال کھا، نفس کہہ رہا ہے اگر حلال کھائے گا تو ترقی کیسے ہوگی؟ پھر تجھے جوا بھی کھیلنا چاہیے، تجھے نشے کی چیزیں بھی بیچنا چاہیے، تجھے شراب کا دھندا بھی کرنا چاہیے، تجھے سود کا کاروبار بھی کرنا چاہیے، حالانکہ مدینہ منورہ سے آواز آ رہی ہے سود کا 1 درہم کھانا ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت اپنے ملفوظات میں اس حدیث کو نقل فرما رہے ہیں، 1 درہم سود کا ماں کے ساتھ 36 بار زنا کرنے کے برابر۔ مگر نفس کے کتنے غلام بنے، نفس نے ہمیں کہاں پہنچایا، نفس کی غلامی نے ہمیں کس گڑھے کے اندر ڈھکیل دیا کہ اللہ کہہ رہے حلال تجھ پہ لازم کیا گیا ہے، اور بندہ حلال کی پرواہ نہیں کرتا، بندہ حلال و حرام میں تمیز ہی نہیں کرتا۔ ایک اور حدیث پاک ہے، سود کے 60 درجے ہیں، جس میں سب سے ہلکا درجہ ماں کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے کہ سود کھانے والا اور کعبۃ اللہ کے صحن میں زنا کرنے والا دونوں برابر برابر ہے۔ علامہ ابن حجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ میں نے شب قدر میں بھی سود کھانے والوں کو عذاب قبر میں مبتلا دیکھا۔